بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 19 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائی مختلف طرح کے سوالات کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض بھائی تو صرف یہ بات ہی سننا پسند کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی کوئی ڈیٹ یعنی تاریخ انہیں بتا دی جائے اور اس دن وہ اپنا ٹکٹ لے کر سعودی عرب میں آ جائیں۔ دوستو، موجودہ حالات میں یہ ابھی کچھ مشکل نظر آتا ہے۔ وبائی مرض کرونا سے پہلے کچھ ایسے ہی تھا، جب آپ نے چاہا ٹکٹ لی اور سعودی عرب میں آئے اور چلے بھی گئے۔ سعودی حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہر لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں حج کس لیول پر ہوتا تھا؟ 20 سے 22 لاکھ 25 لاکھ افراد ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ابھی اس سال صرف 60,000 افراد حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی سعودی عرب میں اندرون لیول پر۔ لہٰذا انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں سعودی حکومت بہترین قسم کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر بھی اپنائے ہوئے ہے۔ مختلف ممالک کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، پاکستانی سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اسی طرح سے انڈیا، بنگلہ دیش کے میڈیاز، جو بھی رپورٹس انٹرنیشنل لیول پر جاری ہوتی ہیں، دوسرے ممالک اس سے انٹرنیشنل فلائٹس چلانے کے بارے میں لاہ عمل اختیار کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، پاکستان کا میڈیا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انڈین میڈیا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سعودی حکومت تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کوئی بہتر فیصلہ کرے گی، جس سے غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں روزگار کے لیے آتے ہیں، وبائی مرض کرونا کی ویکسین یا دیگر جو بھی اہم ترین اقدامات ہیں اس کے بارے میں بہت امید ہے کہ حج کے بعد کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس بارے میں حتمی تاریخ بتائی جائے گی، آپ تمام بھائیوں سے فوراً بغیر کسی تاخیر کے ہمیشہ کی طرح شیئر کر دی جائے گی۔ لہٰذا ابھی فی الوقت کوئی تاریخ بتانا ناممکن ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا بہت زیادہ امکان ہے، اور یہ سلسلہ پیر سے جمعرات تک جاری رہے گا۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اہم ترین اطلاعات آئی ہیں، ان میں یہ بتایا گیا کہ نجران، جازان، عسیر اور باہا ریجنز، جبکہ ریاض اور ریاض کے جنوبی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کہیں درمیانے درجے اور کہیں تیز بارش کی اطلاعات موصول ہو سکتی ہیں۔ سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مرکز کا مزید کہنا ہے کہ مشرقی اور ریاض ریجن میں بیشتر مقامات پر بار بار بارش کا کافی زیادہ امکان ہے۔ ریاض شہر میں بھی بارش کافی زیادہ ہو سکتی ہے، جس کا سلسلہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے پہاڑی مقامات تک پھیل سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ حفر الباطن میں 47 سینٹی گریڈ جبکہ السودہ میں 14 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آیا ہے۔ سعودی ٹیلی کام کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ حجاج کی سہولت کے لیے جدید قسم کے ریبورٹ سسٹم کو فراہم کیا گیا ہے۔ ایس ٹی سی نے 2 طرح کے ریبورٹس تیار کیے ہیں، جس میں 3D ٹیکنالوجی نافذ کی گئی ہے۔ یہ ریبورٹس انتہائی حساس کیمرے، اسکرینز اور مائکروفون سے لیس ہیں۔
جو حجاج کرام کے درمیان گھومنے اور ان سے گفتگو کرنے، سوالات کا جواب دینے، رہنمائی اور مشورے دینے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ یہ روبوٹس حجاج کے سوالات کا جواب دیں گے، ان کے مختلف جو امور ہیں رہنمائی سے متعلق اسے سر انجام دیں گے۔ ان روبوٹس کے استعمال سے سماجی فاصلے کے اصول پر بھی بہتر طریقے سے عمل کیا جا سکے گا۔ دوسرا، روبوٹس حجاج کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ روبوٹس خودکار طریقے سے حجاج کا جسمانی ٹیمپریچر نوٹ کرنے کے علاوہ ماسک کی پابندی کا بھی جائزہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان روبوٹس کے ذریعے سینیٹائزنگ کا عمل بھی مسلسل کیا جا سکے گا۔ روبوٹس کو مرکزی کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس سال حج میں STC اور دیگر حکومتی اداروں کے تعاون سے جدید ترین ٹیکنالوجی AR ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جو مصنوعی ذہانت اور 5G پر مشتمل ہے۔ دنیا میں کرونا کی بیماری سامنے آنے کے بعد پچھلے سال محدود حج کی کامیابی کے بعد اس سال 60,000 عازمین حج، جس میں سعودی شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکی شامل ہیں، مناسک حج کا آغاز کر چکے ہیں۔ مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ طواف قدوم ادا کرنے کے بعد عازمین کے قافلے گروپ کی شکل میں مینا پہنچے اور پہلا دن عبادت میں گزارا۔ مینا جہاں ہر سال خیموں کا شہر آباد ہوتا ہے، اس سال بھی محدود حج کے باعث اس کا ایک حصہ آباد ہو گیا۔ آج بروز پیر ذی الحجہ کو عازمین حج کے قافلے میدان عرفات پہنچ کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ اس سال مینا میں حجاج کے لیے 6 ٹاور، 31 کیمپ یونٹس یعنی خیمے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ٹاورز میں 5,000 جبکہ خیموں میں 55,000 حجاج کرام قیام کریں گے۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بہترین قسم کے اقدامات اس سال حج کے لیے کیے گئے ہیں۔ 60,000 کے قریب حج پرمٹ جاری کیے گئے اور ایسے افراد جو غیر قانونی طریقے سے حج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی تعداد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 30 سے 35 ریکارڈ پر آئی ہے، انہیں فی کس 10,000 ریال جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں، اور جن گاڑیوں کے ذریعے وہ حج کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں بھی ضبط کر لیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کرونا SOPs کی 21,500 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ خلاف ورزیاں 11 سے 17 جولائی کے درمیان ریکارڈ کی گئیں۔ وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں، جو کہ 6,800 کے قریب بنتی ہیں، ریکارڈ پر آئی ہیں۔ مشرقی ریجن میں 3,000، مکہ المکرمہ ریجن میں 2,500، مدینہ منورہ ریجن میں 2,300 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ ایسے افراد جو احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کے بعد توکلنا اپلیکیشن، جو صحتی اپلیکیشن کے نام سے تمام لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سعودی عرب میں بہت اہم رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں محکمہ تفریحات اور سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی، جو کہ صدایا کے نام سے سعودی عرب میں جانا جاتا ہے، سعودی عرب میں تفریحی پروگراموں کے ٹکٹس کو بھی توکلنا اپلیکیشن سے جوڑنے کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں توکلنا اپلیکیشن میں جو ڈیٹا بیس ہے، اس کے بغیر کسی شخص کو تفریحی پروگرام میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، تفریحی پروگرام کے ٹکٹ فروخت کرنے والے مراکز توکلنا ایپ سے یہ پتہ لگا سکیں گے کہ ٹکٹ خریدنے والا تفریحی پروگرام میں جانے کا اختیار بھی رکھتا ہے یا کہ نہیں۔ یاد رہے، توکلنا اپلیکیشن سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے تجرباتی طور پر شروع کی گئی تھی، جو کہ بڑی کامیابی سے سعودی عرب میں اپنے قدم گاڑ چکی۔